مسلم میں حدیث ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی میرے اصحاب ہیں، مجھے کہا جائے گا میرے آپ کے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا، الٹے قدم پھر گئے تھے، میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ انگریزی کی ایک مثال ہے، لٹل نالج از ویری ڈینجرس، کم معلومات آدمی کے لیے بڑی نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ ہم اس کو اردو میں محاورتاً اس طرح کہتے ہیں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اور یہ اگر وہ ملا وہ والا لیا جائے نا، اصل ملا جو لفظ جہاں سے آیا ہے لکھنؤ شیعہ کے یہاں سے، تو یہ نیم ملا نہیں، ملا تو یہ پورا ہے، لیکن نیم طالب علم بھی نہیں ہے، نیم طالب علم بھی نہیں ہے۔ بدقسمتی ہماری، ان کی نہیں، بدقسمتی ہماری یہ ہے، ان کو سننے والے جو ہے نا ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ یہ جو بول رہا ہے ہم اس کے لیے کتابیں کھول کر دیکھ لیں، اور جو اگر کتابیں کھول کر دیکھی نہیں سمجھ میں آئی بات، علماء سے رجوع کر لیں، تحقیق کر لیں، اس کے بارے میں پڑھ لیں، سمجھ لیں آیا یہ بات اسی طریقے سے، کیونکہ یہ تو بات مسلمات کے خلاف ہے نا۔ اللہ کا قرآن جگہ جگہ جن حضرات کی تعریف فضیلت و توقیر بیان کرتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اپنے ساتھیوں کے حقوق کو لوگوں کو یاد دلاتے ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض لوگ وہ جہنم کے اندر جائیں گے، یا نعوذ باللہ ان میں سے بعض لوگ بدعتی ہو جائیں گے؟ اور پھر سب چھوڑیں، صحابی کا معنی کیا ہے؟ بھول گئے نا کتنی جلدی؟ دیکھو کیا کہہ رہا تھا میں، غور کرو غور کرو، کہہ رہا تو نہیں کہہ رہا تھا، غور کرو۔ صحابی کا معنی کیا ہے؟ ساتھ دینے والا، دوست، ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والا، وہ جو بعض افعال و اعمال کی وجہ سے کسی کی طرف انتساب کرتا ہو، یہ سب معنی میں ہم نے پڑھے نا۔ اب سمجھو ذرا اس بات کو، اگر مثال کے طور پر معنی ہو اصحاب الرسول، تو معنی کیا ہوں گے؟ رسول کے ساتھی، اصحاب الرسول رسول کے ساتھی۔ اور سمجھے بات کو، لفظ صحبت سمجھتا ہے کہ جس کو معنی کیا ہے؟ ساتھ دینے کے نا، اور ایک ساتھ ایک عرصہ گزارنے کے۔ تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ اب عقل یعنی عقل صحیح کا جب بندہ استعمال کرتا ہے تو کیا پتہ لگتا ہے؟ ایک آدمی ایک زمانہ ڈکیتوں کے ساتھ زندگی بسر کرے تو اگر فرض کرے ڈکیتی مارنے جیسی ہمت نہ ہو، ڈکیتی مارنے کے آئیڈیاز تو سب آتے ہوں گے نا اسے۔ ایک آدمی منشیات فروش کے ساتھ رہے، اس کے اندر منشیات بیچنے کی ہمت ہو یا نہ ہو، لیکن منشیات بیچنے والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسے منشیات اور منشیات بیچنے کی ساری ٹرکس پتہ ہوں گی نا۔ اے میرے، ایک آدمی طالب علموں کے ساتھ بیٹھے، علماء کے ساتھ بیٹھے، اس کے عمل میں بھلے کسی بھی قسم کی کوتاہی کیوں نہ ہو، دین کے معاملے میں آگاہی تو اس میں ہوگی نا۔ آپ سمجھو ذرا اس بات، صحبت کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ان کی۔ سیکھا کیا؟ بدعتیں نکالنا۔ سیکھا کیا؟ دین سے پھر جانا۔ سیکھا کیا؟ فسق و فجور۔ پڑھیں گے ہم اس پہ بہت تفصیلاً آگے، اللہ توفیق دے گا ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن میں بتانا ابھی کیا چاہ رہا ہوں، جب آپ کو اللہ رب العزت نے ایک عقل صحیح دی ہے کہ آپ اپنی عقل کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، اور میرے بھائی ذرا سمجھو تو صحیح، ایک آدمی آپ کو چونا لگا رہا ہے، کیا لگا رہا ہے؟ چونا۔ ایک آدمی آپ کو چونا لگا رہا ہے کہ میں بخاری مسلم کی روایتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ سمجھو تو صحیح ذرا بات کو کہ بخاری مسلم کی یا دنیا کی کسی بھی کتاب کی روایت کیوں نہ ہو، بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت حاصل کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ فاسق، وہ فاجر، وہ غاصب، وہ بدعتی، وہ مرتد نعوذ باللہ اگر ہو جاتے ہیں تو یہ سیکھا کس سے تھا؟ یہ ساری چیزیں سیکھی کس سے تھیں؟ فطرتاً بات کہاں جاتی ہے؟ عقل بات کو کس طرف لے کے جاتی ہے؟ جس کی صحبت میں رہے اس سے سیکھا نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اصحاب الرسول، یار لوگ ایسے ہی نہیں بولتے اصحاب، کالے والے وہ ایسے ہی نہیں بولتے اصحاب۔ کبھی سنا ان کے منہ سے پورا لفظ اصحاب الرسول؟ کبھی نہیں سنو گے آپ۔ اس میں ایک عقل مندی ہے کہ جب آپ نے بول دیا اصحاب الرسول تو ابھی آپ کیا کہہ رہے ہو منہ سے؟ رسول کے ساتھی۔ اگر رسول کے ساتھی ایسے کام کرنے لگ جائیں،
کہاں گئی رسول کی دعوت, کہاں گئی تربیت, کہاں گیا رسول کا مشن, کہاں گئی اسلام کی جو ہے وہ ایک تربیت, کہاں گیا اسلام کی تکمیل, کہاں گیا اسلامی معاشرہ جس کو قائم کرنے کے لیے آپ آئے تھے؟ یہ لوگ پیدا کر کے دیے ہیں, یہ لوگ بنا کر دیے ہیں بھائی میرے. تو سمجھیں, وہ یہ روایت پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ صحیح بخاری کتاب الفتن کے اندر حدیث نمبر 7048 کہ ابن ابی ملیکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا, پھر کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا, تو میں کہوں گا یہ تو میری, سنیں ذرا بات کو, الفاظ ہیں روایت کے اندر, امتی, یہ کیا ہے؟ فاقول امتی, میں کہوں گا یہ میری امت ہے. فیقال لا تدری ما شوف علل کہکریہ, کیا آپ کو نہیں پتا یہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گئے تھے؟ بھائی میرے آپ سمجھیں, جب آپ اسے اس جگہ سے پڑھتے ہیں جہاں لفظ اصحابی آتا ہے تو آپ اس کو کتاب الفتن حدیث نمبر 7048 سے کیوں نہیں پڑھ لیتے جہاں اس کی تشریح ہو جاتی ہے کہ اصحابی سے مراد کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا نا, یہ لفظ بطور انتساب بھی استعمال ہوتا ہے, اصحاب الجنہ جنت والے, اصحاب الجحیم, اصحاب الکہف و رقیم. بھائی میرے تو اصحاب الاسلام کے معنی کیا ہیں؟ اب اس میں سے اسلام ہٹا دو, لفظ کیا بچا؟ اصحاب. سمجھو تو اصحاب سے مراد یہ امتی تھا جو کہ دوسری حدیث نے تشریح کرتی تھی. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک تو آپ ایک سوچے سمجھے مشن کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو کہ آپ نے اسی جگہ سے پڑھ کے سنانا ہے جہاں سے آپ, وہی سامری کے دربار میں جو واقعہ ہوا کہ پھینکی رسیاں اور پبلک کو دکھائے سانپ. بھائی میرے پھینکی رسیاں اور پبلک کو دکھائے سانپ, مسئلہ تو پبلک کا ہے نا. رسیاں دیکھ کے جو رسیاں ہیں انہیں سانپ سمجھ کے گمراہ ہو رہے ہیں. بھائی میرے بالکل اسی طریقے سے آپ سمجھو ذرا اس بات کو, اصحابی کا لفظ دیکھ لیا, ٹھیک ہے, شعور نام کی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے, آدمی خود تحقیق نہیں کر سکتا, خود پڑھ نہیں سکتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, علماء سے تو پوچھ سکتا ہے کہ حضرت یہ آج ہم نے وہ ایسے سنا, وہ اس نے بتایا, کہہ رہا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ دے رہا ہوں, یہ اور نہیں سنو, یہ نہیں آج کل جادو کی چھڑی آئی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ, تو پتہ نہیں کہ یہ کون سی بلا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ, اسلام 360, ہاں یار حدیث تو وہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب. اب وہ انجینئر صاحب اور یہ 360 مسئلہ اس کا نہیں ہے, مسئلہ تمہارا ہے کہ جب تم اس کو سمجھ نہیں سکے. اصحاب کا لفظ کے ترجمہ کرنے والے نے بھی ترجمہ نہیں کیا. دیکھو کمال تو دیکھو نا آپ کہ وہ دوسری تمام احادیث کو سامنے رکھ کر ترجمہ کرتا, لیکن اس نے نہیں کیا, پہلے اس نے کرا اور پھر وہ جو مشن والا ہے انجینئر اس نے اسی مکھی پہ مکھی ماری, پیچھے بیٹھے والوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی, کولو کے بیل کی طرح پیچھے پیچھے. پھر آگے دیکھیں سمجھیں. اب کون نہیں جانتا ہے میرے بھائی کون نہیں جانتا عبداللہ بن ابی بن سلول, کون نہیں جانتا کہ ہجرت کے تیسرے چوتھے سال میں ہی یہ لوگوں کے آگے نمایاں ہو چکا تھا کہ یہ کیا ہے. دیکھو آپ نے کتنی آرام سے بول دیا, سب نے بول دیا نا. میں دہراتا ہوں اپنے جملے کو, دیکھو ایک ایک بات میری یوں جوڑ کر چلو, آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. عبداللہ بن ابی بن سلول کون نہیں جانتا ہے کہ ہجرت کے دوسرے تیسرے سال میں ہی اس کا نفاق سب کے آگے کھل کر. دو وجوہات ہیں, ایک اللہ رب العزت وحی کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے خبردار کرتا ہے بھائی میرے, اور دوسرا منافقین اپنی صفات سے پہچانے جاتے ہیں. زیادہ نہیں, میں ایک مثال سے آپ کو بتاتا ہوں, مشہور روایت ہے آپ نے سن رکھی ہے, تجدید مسئلہ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء سے زیادہ منافقین پر کوئی نماز بھاری نہیں ہے. یعنی کہ منافق آپ کو ظہر پڑھتا ہوا, عصر پڑھتا ہوا, مغرب پڑھتا ہوا نظر آئے گا, موت آئے گی فجر اور عشاء پڑھنے میں. بھائی میرے یہ ایک شناخت ہے,
जरूरी नहीं है कि फजर ईशा नहीं पढ़ रहा बाकी सारे काम कर रहा, मुझे मुनाफिक कहे, नहीं, ये भी एक निशानी है कि मुनाफिक ये भी एक काम करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखें, गौर तलब नुक्ता है, मुनाफिकीन उनका पर्दा चाक अल्लाह करता है, मुनाफिकीन वो सिफात जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताई हैं वो उससे पहचाने जाते हैं कि ये कौन है। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के निफाक में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ है? आज तक इस उम्मत में मिर्जा बहुत गिरा पड़ा है, मिर्जा से गिरे पड़े लोगों में से किसी ने आज तक अब्दुल्ला बिन उबई के लिए सहाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? वो काले वाले जो अपने मिंबरों पे उछल रहे होते हैं, उनमें से भी किसी ने आज तक अब्दुल्ला बिन उबई के लिए सहाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? नहीं किया। लेकिन जरा सुने जरा बात को मेरे भाई, मेरे हाथ में सही बुखारी है। ये सही बुखारी किताब तफसीरुल कुरान के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये सूरह तौबा की तफसीर के अंदर रिवायत लेकर आए, मशहूर रिवायत है, बच्चा बच्चा हमारा जानता होता है, समझें। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो शुरू में अंसार की तादाद ज्यादा थी, लेकिन बाद में मुहाजिरीन ज्यादा हो गए थे। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा अच्छा अब नौबत यहां तक पहुंच गई है, अल्लाह की कसम मदीना वापस पहुंचने के बाद हम इज्जत वाले इन जलीलों को यहां से निकाल देंगे, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हम इज्जत वाले यानी मदीने के रिहायशी, इन जलीलों को मुराद मुहाजिरीन, नाउजुबिल्लाह मक्के से आने वाले साहबा, हम इज्जत वाले इन जलीलों को ऐसे निकाल देंगे। उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब इस बात का पता लगा तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहते हैं या रसूलुल्लाह दैनी, या रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हुक्म कीजिए मुझे, अज़रिब उनका हाज़ल मुनाफिक, मुझे हुक्म दे मैं इस मुनाफिक की गर्दन, मशहूर है उसका मुनाफिक होना। और भाई मेरे उमर नाम नहीं ले रहे, मुझे हुक्म दे मैं अब्दुल्ला बिन उबई की गर्दन उड़ा दूं, नहीं, मुझे इजाजत है, अज़रिब उनका हाज़ल मुनाफिक, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। और सुनो जरा बात को, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाहु, छोड़ दे उसको उमर, ला यतहद्दसु अन्नासु अन्ना मुहम्मदन यक़्तुलु अस्हाबहु, लोग कहेंगे मोहम्मद अपने सहाबा को कत्ल करवा देता है। लोग नबी के साथ वालों को अगर किसी नाम से जानते हैं तो वह नाम क्या है, और वो मुनाफिक और सहाबा की तमीज को अच्छी तरीके से जानते थे। ये जो लफ्ज है ये साथ देने के मायनों में इस्तेमाल होता है, बार वाला नहीं जानता कि अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक है, हम आप सब जानते हैं कि ये कौन है, मुनाफिक है। लेकिन अगर तू इसको कत्ल करता है तो आम लोगों की नजर के अंदर तूने किसको कत्ल किया है, रसूल के सहाबी को। बात समझ गए, बात समझ गए। जो आदमी जिस चीज से इंतसाब करता है उस इंतसाब के नतीजे में उसके लिए लफ्ज बोल दिया जाता है। अब ये देखें मेरे हाथ में सही बुखारी, ये सही मुस्लिम है, ये सही मुस्लिम किताब तहारत के अंदर इमाम नववी ने बाब कायम किया, बाब इस्तेहबाब इतालतिल गुर्रती व ताजिल फिल वुज़ू, आज़ा वजू को चमकाने के लिए मुकर्रर हद से ज्यादा दोहने का इस्तेहबाब। इसके तहत हदीस नंबर 490 है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाई फैसला कुन बात बता रहा हूं आपको, तवज्जो करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे दो अलैया उम्मतिल हौजा, मेरी उम्मत को मेरे हौज पर लाया जाएगा, मेरी उम्मत को मेरे हौज पर लाया जाएगा। वह और फरमाया कि उस वक्त में यानी लोगों को मेरे हौज से रोक, यानी एक शख्स रोक रहा होगा जैसे कोई शख्स अपने यानी हौज से पराए ऊंटों को दूर कर रहा होता है, यानी हाँक रहा होगा उस वो हुजूम की वजह से। साहबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमको पहचान लेंगे? अब मेरे भाई यार सुनो जरा बात, आप हमको पहचान लेंगे? समझो, मैं नाम लूंगा, ये यहां लाना अपने दिमागों में। सुनो, अबू बकर, उमर, उस्मान, माविया, साद बिन अबी वकास, अबू बैदा बिन जर्रा, अबू मूसा अशरी। भाई
بھائی میرے, معاذ بن جبل, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن زبیر, اور اب اس کے بعد علی, حسن, حسین. اور بھائی سمجھو, کیا گمان بھی گزر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں, ان کے چہروں کو فراموش کر پائیں گے؟ میں نے کیا کہا؟ دو چیزوں کی ضرورت ہے, توجہ کرنے کی, عقل کا صحیح استعمال کرنے کی. ابو بکر, عمر, عثمان, سعد بن ابی وقاص, ابو عبیدہ بن جراح, زید بن ثابت, بھائی میرے, عبداللہ بن مسعود, معاذ بن جبل, معاویہ, برا نہ لگ جائے تو معاویہ. اور بھائی میرے, کیا یہ گمان گزر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے؟ نہیں پہچانیں گے نا, ایسا ہے نہیں. اللہ کے رسول, کیا آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ تو صاف بات ہے نا, جب کہا یہ جا رہا ہے کہ میری امت کو ہوش پہ لایا جائے گا, اور جب صحابی کہہ رہا آپ ہم کو پہچان لیں گے, تو مطلب امت سے ہے نا, صحابہ سے تو نہیں ہے, کیونکہ صحابہ کو تو آپ پہچانتے ہیں, صحابہ کو تو آپ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں, کیونکہ تمہاری ایک ایسی نشانی ہوگی جو کسی امت میں نہیں ہوگی. تم جس وقت میرے پاس حوض پر آؤ گے تو تمہارا چہرہ اور ہاتھ اور پیر آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے, اور تم میں سے, اب دیکھو سنو ذرا بات کو, پہچان کی نقطہ کیا بتایا کہ جب حوض پہ میری امت کو, تم لوگوں کو جب لایا جائے گا, میری امتیوں کو جب لایا جائے گا, میں پہچانوں گا کیسے؟ ان کے وضو کے اعضاء, ہاتھ, چہرہ, پیر وغیرہ چمک رہے ہوں گے, اس سے میں پہچانوں گا یہ میرے. ورنہ صحابہ کرام کو آپ نہیں جانتے. یہ جو میں نے نام لیا, میں نے پتہ یہ نام کیوں لیے, معذرت کے ساتھ سنو, توجہ سے میری بات سنو. میں آپ کو ایسے نام بتا سکتا تھا, ایسے نام لے سکتا تھا جن میں سے خال خال کو شاید آپ جانتے ہوتے, لیکن میں نے یہ نام اس لیے لیے, یہ وہ نام ہے جن کو آج اچھالا جاتا ہے, جن پر آج پروپیگنڈا, سارا پروپیگنڈا کھڑا ہی ان ناموں کے اوپر ہوتا ہے. سارا پروپیگنڈا بلال پہ تو نہیں کھڑا ہوتا, عبداللہ بن ام مکتوم پہ تو نہیں کھڑا ہوتا, طارق بن شہاب پہ تو کھڑا نہیں ہوتا, محمود بن ربیع پہ تو نہیں ہوتا. سارا پروپیگنڈا ان ناموں پہ ہوتا ہے جو نام میں نے آپ کو بتایا. اور ایمانداری سے ایک بات بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں پہچانیں گے؟ پازیٹیوٹی کے ساتھ ہو, نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہو, مثبت اعتبار سے ہو, منفی اعتبار سے ہو, کسی بھی طرح ہو, آپ وہ جھوٹی من گھڑت روایتیں سنو جس میں آپ معاویہ کی مذمت ثابت کرو, بنو امیہ کی مذمت ثابت کرو, وہ تو آئے گا وقت انشاءاللہ, ہم وہ اللہ نے توفیق دے ہم ان روایتوں کو بھی دیکھیں گے. لیکن میں صرف بتانا کیا چاہ رہا ہوں, آپ سمجھے, ارے بھائی آپ نے تو ان کے نام سے وہ جھوٹی روایتیں سنا رکھی ہیں کہ نام لے لے کے کہا تیرا بیٹا میرے نمازوں کو شہید کرے گا, تو فلاں, بنو امیہ ایسے, وہ ایسے, اور یہی کل قیامت کے دن پہنچے, انہیں پہچانیں گے نہیں. لیکن رسیاں سانپ نہیں بننی چاہیے. مسئلہ سارا ہے یہ, رسیاں ہی دکھ رہی ہونا تو ساری بات سمجھ میں آ سکتی ہے. کیا جادو ہے, کیا معجزہ ہے, کیا جادو ہے اور کیا معجزہ ہے.